سبب میں جوائن کریں گے. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر، یہ جو آپ کے مطالبات تھے وہ سٹارٹ ہوئے تھے کہ ہم اس رجیم کو نہیں مانتے اور جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا، جو مین آپ کا کنسرن تھا. لیکن اب جو آپ کے مذاکرات کے اندر مطالبات ہیں وہ دو ہیں کہ اسیروں کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مین جو آپ کا کنسرن ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ گڈ ول جیسچر ہے آپ کی طرف سے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 2025 کے لیے دعائیں ہیں. پاکستان کے لیے 2025 نیک شگون ہو. انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی امید سے آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک اور جگہ جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ الیس للانسان الا ما سعى، الیس للانسان الا ما سعى، there is nothing for you but that for which you strive for. آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن صرف وہ جو آپ محنت کرتے ہیں. ہم جو کسب کریں گے، ہم جو کوشش کریں گے، جس کی طرف آپ نے اشارتاً بات کی اور اچھی بات کی آپ نے، کہ 2025 کی ابتدا شورا سے ہو رہی ہے، مشورے سے ہو رہی ہے، مذاکرات سے ہو رہی ہے 2 تاریخ کو. اور اسی پہ اللہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم. قومی اسمبلی میں یہ کہہ کہ تو میری زبان خشک ہو گئی کہ وہ امرہم شورا بینہم. اور مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ان کے مابین کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں. تو شورا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مین مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہمارا 8 فروری کے الیکشن کا جو ہے جوڈیشل آڈٹ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسیران کی رہائی ہو، جس میں خان صاحب بھی ہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب کی رہائی مسائل کے حل کی جادوئی کنجی ہے. جب تک خان صاحب ریلیز نہیں ہوں گے مسائل رہیں گے. اور دوسرا جوڈیشل کمیشن. اور ایک چیز اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی پیورلی جو وکلا ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے قانونی معاملات تک محدود رکھیں. سیاسی بیانات، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ جو اس وقت اتفاق سے وکلا بھی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان راجہ ہیں یا عمر ایوب صاحب، میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ جو سیاسی چیزیں ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب خود ہی قوم کو بتائیں. کیونکہ میں کم از کم میں اپنے لیول پہ تو میں خان صاحب سے اس پہ بات کروں گا. میں کسی طور پہ اس بات کو ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 8 فروری کے اتنے بڑے ڈاکے کو ہم مان لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ خان صاحب اس کو مانیں گے. یہ بیسک مطالبہ ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن لیکن سر وہ کرنا چاہیے. جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آئے، باہر آ کے انہوں نے یہ اعلان کیا. تو ظاہر ہے آپ کے جو مطالبات اس کے 2 ہی چیزیں ہیں، اور جو مرکزی مطالبہ تھا آپ کا، جو بنیادی مطالبہ تھا وہ ظاہر 2024 کے الیکشن سے. لیکن اب وہ ان مطالبات میں شامل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے بول رہے ہیں، اور وہ جو مرکزی اور بنیادی آپ کا مطالبہ ہے وہ تو ظاہر ان مطالبات میں نہیں ہے. تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے مین جو کنسرن تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے. میری ملاقات نہیں ہوئی. نیکسٹ ویک میں کوشش کروں گا خان صاحب سے اس پہ بات ہو، کیونکہ مذاکرات کچھ دن تو چلنے ہیں. میرے خیال میں میری اگر ہوگی ملاقات، اور میری اس بات کے بعد شاید میری ملاقات نہ ہونے دی جائے، جو ویسے بھی نہیں ہونی دی جا رہی، میں خان صاحب سے کہہ کہ یہ مطالبہ ضرور ڈلواؤں گا کہ 8 فروری کا الیکشن بہت بڑا ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کی امیدوں پہ ڈاکہ ہے. قوم نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا. ان سے نشان چھین لیا گیا، ان کے لیڈر کو 500 دنوں سے جیل میں ڈال دیا گیا، آدھی پارٹی توڑ دی گئی. بغیر نشان کے قوم نے چن چن کے نشان ڈھونڈے اور جا کے 2/3 اکثریت دے دی ہے. اس سے کیسے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں خان صاحب سے اس سے بات کروں گا کہ مذاکرات میں اس کو ضرور شامل کیا جائے اور اس کو پہلے 3 مین پوائنٹس میں رکھا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ اب مذاکرات سٹارٹ ہو رہے ہیں، 1 دن رہ گیا درمیان میں، پرسوں ظاہر مذاکرات ہوں گے، اور یہ نیا سال سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے اور بڑی اچھی شروعات ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہوں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، عوام کو فائدہ ہو. لیکن ساتھ ہی گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر ہیں اور اسی سسٹم کی پیداوار ہے، یہ سسٹم نہ ہوتا تو وہ چیف منسٹر نہ ہوتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں یا ہم ہوں گے یا پھر یہ سسٹم ہوگا، یعنی آر یا پار. تو ایک سائڈ پہ مذاکرات، دوسری سائڈ پہ گنڈا پور صاحب کی دھمکی، کس چیز کو سیریس سمجھا جائے؟ تو صاحب سیاست میں آر یا پار نہیں ہوتا، اور گنڈا پور جو ہیں وہ سیاسی آدمی ہیں، آج سے نہیں ہے، ان کی عرصہ ہو گیا ان کے سیاست میں. وہ ایگریسو آدمی ہیں، ان کی اپنی ٹون اینڈ ٹینر ہے، لیکن ان کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یا ہم ہوں گے یا تم ہوں گے. یہ کوئی پانی پت کی لڑائی تو نہیں ہے. وہ آپ کو سیاسی بات کر رہے ہیں.
اور سیاسی انداز میں اس کو لیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے خیبر پختونخوا سے کوئی میزائل فائر کر دینا ہے کہ ہم ہوں گے یا تم، ایسی بات نہیں کر رہے ہو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا ہماری اس میں جیت ہوگی جو ہمارا موقف ہے، آپ کی ہوگی، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا. فارم 47 کی حکومت یا اصلی ہے یا جیلی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اصلی بھی ہو اور جیلی بھی ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 8 فروری کے الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے ہم کہیں کہ ڈاکہ پڑا ہے لیکن ہم اس ڈاکے کو مان بھی لیں. تو یا ایک چیز صحیح ہے یا ایک چیز غلط ہے. یہ سیاسی بات ہے، جس طرح ہم جلسوں میں کہتے ہیں لیکن یا سر میں وہ ہوں گا یا وہ ہوں گے. آپ ڈاکو کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا سر. جب آپ ڈاکو کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پھر ان کا رائٹ جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا جی، ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، یہ نیک شگون ہے کہ پولیٹیکل فورسز میں اتنی میچورٹی بل آخر آ گئی ہے. یہ تو ابھی بیٹھے ہیں. میں تو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں، تمام بڑی لیڈرشپ بیٹھے. خان صاحب کو بھی جیل سے باہر لے کے آئے. خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا پچھلے سال 5 اگست کو. خان صاحب کو باہر لے کے آئے. اب شاہ محمود قریشی کو باہر لے کے آئے. کیا گناہ کیا شاہ محمود نے؟ قریشی صاحب 2 بار کے وزیر خارجہ ہیں، ایک عزت والے آدمی ہیں. ان سے پہلے ان کے بعد ماضی قریب میں صاحبزادہ یعقوب صاحب کا زمانہ اگر آپ ایک طرف رکھ لیں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی شاہ محمود قریشی کے سٹیچر کا آپ کو وزیر خارجہ ملا ہے؟ کوئی عمران خان صاحب کے سٹیچر کا آپ کو وزیر اعظم ملا ہے؟ ایک بڑے عرصے بعد بھٹو کے بعد آپ کو دوسرا بڑا لیڈر ملا ہے 47 کے بعد. اس کو آپ نے جیل میں ڈال دی. نقصان عمران خان کا تھوڑی ہے. یہ تو خان صاحب کو میں نے 13 نومبر کو جیل میں بات کی ہے چوئی صاحب کہ آپ کا نقصان کم ہے، یہ ملک کا نقصان ہے. ملک کو ایک لیڈر سے محروم کر دینا جو پوری دنیا میں آپ کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے، پریزنٹیبل آدمی ہے، بات کر سکتا ہے، قوم پیچھے کھڑی ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، نیشنل سوورنٹی پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے 500 دن جیل میں پڑا ہوا ہے نا. کوئی بنی گالہ کی زمین کا جھگڑا تھوڑی تھا امریکہ کے ساتھ کہ میں آپ کو اڈے نہیں دوں گا. یہ بڑی باتیں ابھی ہو رہی ہیں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، وہ پھر کہے گا ایبسولوٹلی ناٹ. جب پاکستان کی بات آئے گی اس آدمی کے یہ نیم ہی نہیں ہے پاکستان پہ کمپرومائز کرنا. تو یہ اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے حالات میں اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آگے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو قوم کے لیے نیک شگون ہے کہ اتنی سخت مخالفت مخاصمت کے باوجود یہ فورسز پھر بھی بیٹھی ہیں. ایک دوسرے کو دیکھیں، آپ ٹیبل پہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کا تنازع نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو آپ ٹیبل کے آر پار نہیں بیٹھتے، ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹیبل کے آر پار اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس سے تنازع ہو. بدقسمتی تب ہوتی ہے جب تنازع والے سامنے بیٹھنے ایک سے گریز کریں. اگر بیٹھ گئے دس از گڈ. اچھا علی صاحب، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اب دوبارہ یہ موقع آئے گا تو پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، لیکن آج آطف خان صاحب نے امریکہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو رہا کروانا چاہیے. اور ایک دوسری سائڈ پہ آپ کی پارٹی جو ہے امریکہ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ درمیان میں آئیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کریں. تو کس چیز کو سیریس سمجھا جائے، ایبسولوٹلی ناٹ کو یا پھر جو امریکہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے اس کو؟ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب، یہ آطف خان صاحب کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہے ایک نئی کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ امریکنز کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو رہا کروائیں. اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے بات کی ہوگی. پارٹی کے مین جو سٹیک ہولڈر ہیں، عمران خان کے بعد اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہے تو انہی کے نامزد چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر ہیں. اور تحریک انصاف نے آفیشلی کسی بھی حکومت سے انکلوڈنگ امریکہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ عمران خان کو رہا کریں. لوگ لابی کر رہے ہیں. عاطف صاحب بھی وہاں عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ اور بھی کر رہے ہیں. خان صاحب کے لیے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پارٹی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے اس کا چیئرمین یا جنرل سیکرٹری جب یہاں پاکستان سے کوئی بات کرے گا تو اس کو پھر آپ یہ کنسیڈر کیجئے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے آپ امریکہ والے رہا کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب امریکہ سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ مجھے رہا کریں. ہاں، وہ دوستانہ تعلق امریکہ کے ساتھ ضرور چاہتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن امریکہ سے یہ ہے کہ امریکہ یا جو ٹو بی ویری ایگزیکٹ جو لفظ ہی لفظ ہے وہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، جو خان صاحب نے میرے سامنے لفظ یوز کیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ان کی توقع صرف یہ ہے کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی.
اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی کوئی ایکسپیکٹیشن ٹھیک. نہیں ہے. اچھا وہ یہ ایک فرمائیے غیرت گا مند ویسے آدمی علی ہے, صاحب کہ اور کسی بھی اگر صورت میں وہ اپنی رہائی مذاکرات کی کے امریکہ کی طرف درمیان, نہیں دیکھتے, وہ اپنے اللہ کی طرف, اپنے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا علی صاحب کہ اگر مذاکرات کے درمیان گورنمنٹ گڈ ول جیسچر میں عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے ہاؤس اریسٹ کر دیتی ہے بنی گالا میں, تو یہ کیسا جیسچر رہے گا؟ اور پاکستان تحریک انصاف اسے ویلکم کہے گی یا سمجھے گی کہ نہیں ہم اپنے لیڈر کو نہیں چاہتے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے؟ نہیں, عمران خان ایک باز کی مانند ہے, وہ ایک ایگل ہے, ایگل کو پنجروں میں بند نہیں رکھتے. کیوں ہاؤس اریسٹ ہوں گے؟ کیا کیا عمران خان نے؟ وہ 500 دنوں سے جیل میں ہے, کوئی چیز آپ ثابت کر سکیں؟ سائفر کیس ختم ہو گیا, اجرت کیس ختم ہو گیا, توشہ خانہ 1 ختم ہو گیا, توشہ خانہ 2 میں ان کی جو ہے ضمانت ڈیو ہے. کیوں وہ اندر ہوں؟ جو 1 سال سے آپ نے ان کو اندر رکھا ہے غیر قانونی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا پاکستان میں غلطیاں صرف عمران خان صاحب سے ہوئی؟ قطر کے سانحے کا عمران خان ذمہ دار ہے. اے پی ایس جب ہو رہا تھا مرکز میں, وزیر اعظم عمران خان تھا. پاکستان کے اندر جب امریکن بوٹس اترے تھے اور جب اسلام آباد کا, ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا تھا, عمران خان وزیر اعظم تھا, صدر تھا. عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس نے تو دیکھیں غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں. عمران خان بھی انسان ہے, فرشتہ تو نہیں ہے, اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سب دوش عمران خان کو ڈال دو, سارے آپ پاک آپ کا صاف ہیں, خیال ہے سارے عمران آپ خان فرشتے ہیں, ریجیکٹ آپ کر دودھ دیں سے گے اس گلے میں اور آفر کو؟ عمران خان جیب میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کی نو, طرف سے عمران خان آفر شوڈ ہوئی کم, علی عمران محمد خان خان صاحب, تو شوڈ اس کا کم مطلب آؤٹ. یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اسے ریجیکٹ کر دیں گے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بالکل ایک آزاد شخص کے طور پہ باہر آنا چاہیے. اگر وہ کمپرومائز والی سچویشن میں آپ ان کو باہر لاتے ہیں, نہ عمران خان مانے گا, نہ میرے جیسا شخص علی کبھی بھی اپنے لیڈر کو ہی نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے ایک باز کے مانند آدمی ہیں, آپ ایک مرد قلندر ہیں, ایک درویش ہیں, آپ جا کے ہاؤس اریسٹ میں کیوں بیٹھیں؟ کیوں وہ باہر نہ آئیں؟ ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آئی ہیں جس پہ ڈسکشن ہونی ہے, اس پہ آپ بات کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ بالکل ہی آپ کہتے ہیں کہ اس پہ بات ہو جائے تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان باہر آئے گا, وہ جلسہ کرے گا, اپنی ایکٹیویٹیز کرے گا. وہ کوئی اینٹی پاکستان آدمی نہیں ہے, وہ کوئی اینٹی فورسز آدمی بھی نہیں ہے. اس نے خود ہی بات کی تھی خان صاحب نے کہ میں, ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری. اور ایک دفعہ خان صاحب نے خود ہی بات کی تھی کہ میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے میری فوج کی ضرورت ہے. تو انہوں نے تو ہمیشہ فوج کی سپورٹ کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے, جمہوریت کی بات کی ہے, اور پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل گئے ہیں. مشرف کے دور میں 8 دن انہوں نے اس وقت بھی جیل کاٹی ہے. وہ کسی کی طرح, کسی اور کی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر تو بھاگے نہیں ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں. ابھی تک اپنے آپ پہ آرٹیفیشل بیماری نہیں وہ لائے. وہ جب باہر آئیں گے, ایک آزاد آدمی کی طرح آئیں گے, ہم سب کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیں آپ کو ایک میں بات بتا دوں, 2024 میں سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی کہے گا 8 فروری کے الیکشن کا ڈاکہ بڑا واقعہ ہے, بالکل بڑا واقعہ ہے. کوئی کہے گا ڈی چوک کا سانحہ بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. کوئی کہے گا کہ جناب اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 500 دنوں سے ملک کا لیڈر جیل کے اندر ہے, جس سے اس کا نقصان کم, قوم کا نقصان زیادہ ہے, کیونکہ لیڈر ٹھیک. ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ جو فاصلہ پیدا ہوا ہے ہمارے اداروں اور عوام کے بیچ میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس فاصلے کو ختم ہونا چاہیے. ملک کو بہت سے خطرات ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان باہر آئیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے, یہ فاصلے جو ہے وہ گھنٹوں میں فاصلے ختم ہوں گے, چیزیں واپس نارمل سی کی طرف آئیں گی. اور ان لوگوں کو بھی جو مقتدرہ میں بیٹھے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, اور قومیں جنگ تب لڑتی ہیں جب فوج اور قوم یکجان دو قالب, اور اس کی تمام سیاسی عسکری قیادت اور قوم ایک پیج پہ ہونی ضروری ہے, تاکہ ملک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اس کی دنیا میں بے شمار دشمن ہیں, اندر کم از کم ہم ایک جو ہے پیج پہ ہوں, تاکہ ہم باہر کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. بالکل. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ خالد خورشید صاحب ہیں, ان کا تعلق ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, گلگت بلتستان میں چیف منسٹر رہے ہیں, آج انہیں 34 سال کی سزا ہو گئی. خود وہ بڑے بہادر آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی ایک ایسی عجیب و غریب سی تقریر کی تھی جسے پاکستان تحریک انصاف خود بھی شیئر نہیں کر رہی جلسے کے اندر. جو انہوں نے اداروں کے بارے میں کہا, میرا خیال ہے وہ پاکستان میں کسی جگہ پیش بھی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی آدمی سن سکتا ہے اس کو. اور اس کے بعد وہ تمام تر بہادری کے باوجود غائب ہو گئے, روپوش ہیں. آج انہیں 34 سال قید کی سزا بھی ہو گئی, لیکن ان کا ایک ویڈیو آ گیا کہ میں 3400 سال بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ 34 سال بھی بھگت نہیں رہے, رپوش ہیں, 3400 سال کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو کیری کرتے ہیں تو آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا یہ جو فاصلے ہیں وہ کیسے کم ہوں گے سر؟ دیکھیں, وہ ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے, اس کا مفہوم اردو میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا دل اچھی باتیں کرتا ہے, برا دل بری باتیں کرتا ہے. جب یہ مذاکرات چل پڑیں گے
यकीन कीजिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई जादू की कुंजी है। खान साहब जब रिलीज होंगे, यकीन कीजिए टेम्परेचर ऐसे डाउन होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जब ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो ये मामला भी ठीक हो जाएंगे। खालिद खुर्शीद जो है वो एक बहादुर आदमी है, गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जज्बाती आदमी है। और वो मोहब्बत करता है मुल्क से भी और उसके इदारों से भी, इसकी फौज से भी। लेकिन उसको बहुत से जवानों की तरह उसकी भी रिजर्वेशन है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये बातें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जब इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा खेज रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ये चीजें दोनों तरफ से कम होंगी। फिलहाल हमारी नजरें 2 जनवरी के उस पे हैं, मुज़ाकरात पे। और आप जैसे लोगों से सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, आप इन मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट कीजिए। और इस वक्त हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों तरफ कितनी टेम्परेचर आई हैं, सख्त सख्त बातें हुई हैं, हो रही हैं। इन हालात में जो लोग अंदर कमेटी में बैठ के काम करेंगे वो भी इंसान है, वो बाहर से असर लेते हैं। अब बाहर माहौल जरूर, खासकर हुकूमत, ऐसा बनाइए ठीक। जिससे इनका काम आसान हो और एक रिजल्ट की तरफ जाए। और आपने कहा कि मैं एक सीबीएम आपको दे देता हूँ कि जो हमारे कुछ बहुत ही सीनियर लोग, जैसे कैंसर ज़दा 80-85 साल डॉक्टर यास्मीन साहिबा, अगर उनको जेल से अब शौकत खान हम शिफ्ट कर देते हैं, या साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब जो इतने जबरदस्त वर्कर है और ऑनेस्ट तरीन आदमी, अगर उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, या अगर इजाज चोई साहब को सेनेट में ले आते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे, या अलील हैं, बीमार हैं, मियां महमूद रशीद साहब, उनको अगर रिलीफ मिलता है, या शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे ऑनेस्ट आदमी को, एक जीरक सियासतदान को आप बाहर लाके कमेटी में बैठा देते हैं, मुज़ाकरात कैसा बनाते हैं, चीजें बहुत तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अली साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासकर मैंने शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली हर मसले का हल मुज़ाकरात ही होता है। नए साल का आगाज जो है मुज़ाकरात से हो रहा है। मेरी दुआ है कि इसमें से कोई ना कोई हल निकले, वो हल पूरे पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर देगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आमीन। मियां जावेद लतीफ साहब